परिवार की तरफ से इस तरह की कोई हरकत होती है या बदतमीज़ी होती है तो उस ताल्लुक़ से भी हमको फ़ौरन जमहूरी तरीक़े से उस पर रिएक्ट करना है, उसकी मज़म्मत करना है और जो भी हो सकता जो करना है वो करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि क़ानून को हमारे हाथ में लेना है, बल्कि मजलिस की जो इनफरादियत है उसको बरकरार रखना है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अरे नहीं साहब हमारा इनू है ना, हमारे साथ इनू है, वो सब वो साथ है नहीं है अलग बात है। हम जिंदा रहेंगे तो किसी का नुकसान भी करेंगे, फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो हमको ज़िंदा रखना ज़रूरी है और इसलिए हमको अपनी इनफरादी शनाख्त को बरकरार रखना है और आवाम के मसले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और अगर तनकीद करना पड़ा मुकामी मिनिस्टर को, MLA को, बिल्कुल करेंगे। गलती अगर है तो बोलना पड़ेगा, गलती नहीं है तो ठीक है, मगर गलती है और उन्होंने हमारी बार बार नुमाइंदगी के बाद भी उनके रवैये में तब्दीली नहीं आ रही तो फिर हम लेंगे। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि ऐसे तेलंगाना में कम से कम 2-3 MLAs हैं जिसमें मिनिस्टर भी हैं जो असम्बली के इलेक्शन के वक्त तो हमसे बड़ी मदद लिए थे, मगर उसके बाद इनका अलग ही रवैया है। तो मैं भी खामोश बैठा हूँ, आएंगा ना 23 आएंगा तो बताएंगे उनको इंशाअल्लाह ताला। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आप अपने असम्बली के इलेक्शन में हमसे जो वादा करते और उसके बाद आप मुकर जाते ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह देखते देखते क्या 2.5 साल 3 साल हो गए। तो ये मत समझिए कि आपकी तकलीफ़ आपके दिल में या वहाँ पे जो हो रहा है मैं उससे मुझे नहीं मालूम, मैं बाखबर हूँ। और बखौल सालार मिलत के सियासत कुछ भी नहीं है, सही वक्त पे सही फैसला लेना है। आज उन्होंने दौड़ रहे, कल हम थोड़ा पैर खींचेंगे, मालूम होता जब गुलाटी मारेंगे उन्होंने। तो ये मगर मजलिस की जो अपनी जो इनफरादी शनाख्त है उसको बरकरार रखिए, तंजीम को मजबूत करिए और रुकनियत साजी करिए, आवाम में जाते रहिए, आपकी कारकर्दगी को सोशल मीडिया पर डालिए, मीडिया के सामने रखिए, आवाम को मालूम होना। और बहुत से इलाक़ों में छोटे छोटे वाक़यात हो रहे हैं, जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें इस तरह के वाक़यात कर रही हैं, उस पर भी हमको रिएक्ट करना है। जाइए, अगर ज़रूरत पड़ा, अगर गांव में तो कितना देर है, 1 घंटे में जाके आ सकते हैं आप, जाके थोड़ा मिल के आइए, बात करिए पुलिस से। ये हमारा इन मजलिस का जो शुरुआत से और अब तक मौक़िफ़ रहा है कि मिली मसाइल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा मिली मसाइल में, और कहीं पर नाइंसाफ़ी होगी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इस पर हमको खुल के बोलना है। तो और ये बात याद रखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी ताकत के बलबूते पर इलेक्शन जीतते हैं। इन्हों तायद करें कोई नहीं करता, हमारी सब धोखा ही देते हैं हमारे को। तो यहाँ से हम ठोकर खा कर बरसों से मेहनत करके यहाँ पर हमारा एक इनफरादी मुकाम अल्लाह के फजल व करम से आज बन चुका है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इन चीज़ों पर गौर करिए, और अगर आप कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तेलंगाना में किसी भी जगह पर, आंध्र प्रदेश में जहाँ हमारी पार्टी अभी मजबूत है, उन मुकामात पर जहाँ पे नहीं है खामखा मेरे को बुला, इतनी दूर बुलाकर खाली दिखाने के लिए कि नु आए थे, वो समझ करिए। जहाँ पर हमारी पार्टी मुस्तहकम है, जहाँ पर हमारी पार्टी कारकर्दगी अच्छी है, फ़ाल है, वहाँ पर जाने से उनको और तक़वियत मिलेगी। जहाँ पर थोड़ी कमज़ोरी, आप मेहनत करिए, फिर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नहीं जाने वाला हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद शौक़ है, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता, क्योंकि एक बेचैनी रहती है कि भाई जब तक सेहत साथ दे रही है, और उम्र का जो हिस्सा आज अल्लाह ने मुझे दिया है, नहीं मालूम 15 साल के बाद 10 साल के बाद क्या होने वाला है। हर एक को उस उम्र के क्या बोलना चाहिए, उन तकाज़ों से गुजरना है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें हमारे साथ हैं, हमको ये काम करना है। और असम्बली के इंतखाबात में ये हरगिज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि तेलंगाना की हद तक या आंध्रा के तक कितने लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। लड़ना है तो लड़ेंगे, याद रखिए। इसमें कोई मेरा जहन खुला है इस बारे में, मैं कोई फैसला करके नहीं बैठा हुआ हूँ कि सिर्फ इतने जगह पे लड़ेंगे, यहाँ पे नहीं लड़ेंगे। आप मेहनत करिए, कारकर्दगी दिखाइए, अच्छा उम्मीदवार दिखेगा तो मैं कूदने तैयार हूँ, मैं फैसला लेने तैयार हूँ। मगर ये आपको काम करने बताना है, ये आपके ऊपर होगा। आप दिखाइए कि साहब यहाँ पर हमारा ये मौक़िफ़ है, यहाँ पर हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ पर अवामी तायद है। क्योंकि जब हम मुल्क के कोने कोने में जाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो तेलंगाना में क्यों नहीं लड़ेंगे, बराबर लड़ेंगे। हमको लड़ना है।
جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یاد رکھیے اسد الدین اویسی ہارنے سے ڈرتا نہیں. مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی ہارے تو, مگر مجھے صرف اتنا ہی میری آپ سے گزارش ہے کہ جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں, اور کوشش ہونا چاہیے, مقابلہ ہونا چاہیے, اچھی طریقے سے مقابلہ کریں گے. آج نہیں جیتے کل جیتیں گے. کون کہ میں نے ہماری کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا, یاد رکھیے انشاءاللہ تعالی یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی. مگر شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اور پوری نیک نیتی اور جستجو کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھ کر محنت کریں. الحمدللہ بلدیہ کے انتخابات میں نتیجے اچھے آئے. بعض جگہ پر جو امید تھی وہ نہیں آئے, اس جگہ پر کام ہو رہا ہے. میں فرداً ان لوگوں سے بات بھی کیا ہوں, ہمارے ذمہ داروں سے, کہ ہم کو یہ تھوڑا کمزوری ہے, اس کمزوری کو دور کرنا ہے. جو بھی کمزوریاں ہیں, جو بھی غلطیاں تھیں, اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اہم چیزیں مجھے آپ سے گزارش کرنا تھا, آپ کے سامنے رکھنا تھا. لمبی تقریر تو کل رات میں ہو چکی ہے, مگر یہ ہماری جماعت کے ذمہ داروں کا اجلاس ہے, یہ کوئی ایک عوامی جلسہ نہیں ہے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس پر غور کریے, مجلس کو اور مضبوط کریے. جو کام آپ کر رہے ہیں, میری طرف سے آپ کی پوری میری تائید آپ کو ہے, میرا پوری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہم پوری آپ کے مشکلات کی طرف توجہ لے رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, اور جو بھی حالات ہیں میں اس سے باخبر ہوں. جماعت کے لوگ واقف ہیں, آپ بھی واقف ہیں, مگر ہم کو ایک جماعت کی جو انفرادیت ہے, جماعت کی جو ایک انفرادی شناخت ہے, مجلس کی جو ایک سیاسی طاقت ہے, وہ اس کو برقرار رکھنا ہے. ہم کسی کے ساتھ کام بھی کریں گے, کسی کی تائید بھی کریں گے, مگر اپنی انفرادی حیثیت کو, اپنی شناخت کو برقرار رکھ کے کام کریں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اب انہوں چائے ہے شکر ڈال دی ہے, ویسا نہیں ہو سکتا نا. انہوں بھی چائے پئیں گے تو ہم بھی چائے پئیں گے اپنی پیالی میں, ان کی پیالی میں نہیں پئیں گے. تو یہ ان چیزوں پر آپ غور کریے, ایک پالیسی کو بنائیے. اردو ٹیچرز کا مسئلہ ہے, وقف کی زمینات کا مسئلہ ہے, کئی چیزیں ہیں جس پر میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس پر آواز اٹھائیں, بولیں اس کے اوپر. آپ کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں ہے. اگر نہیں ہو رہا کام تو برابر آپ کا کام ہی ہے پریس کانفرنس کرنا, نمائندگی کرنا اور بولنا, ہم کو اطلاع دینا, اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس پر کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو میری آپ کا پھر سے آپ کا شکریہ, اور یقین جانیے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ تمام اضلاع کے صدر معتمدین کو آج اتنے لمبے عرصے کے بعد آپ تمام کو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جو انتظامات نئے پل کے پاس کیے گئے وہ ٹھیک ٹھاک تھے یا نہیں تھے نہیں معلوم, اور یہ ہمارے پاشا قادری صاحب اور ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ, مگر الحمدللہ ایک لمبے 2 سال کے بعد آپ تمام لوگ اضلاع کے لوگ آئے, آپ کو دیکھ کر بے انتہا خوشی ہو رہی ہے, اطمینان ہو رہا ہے. مگر میں جو یہ 3-4 باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں, اس کو میری طرف سے ہدایت سمجھیے, میری طرف سے انسٹرکشن سمجھیے, یا میری طرف سے جو بھی ہے گزارش سمجھیے. اس پر غور کریے, اس پر عمل کریے, اور اس پر کام کرنے کی ہم کو ضرورت ہے. وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, ملک کے حالات سے آپ واقف ہیں. اب تلنگانہ میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 پارٹی تھے, اب ایک بیچ میں انہوں بھی آ گئے. تو اچھا ہے, ہمارے لیے اچھا ہے, بیٹھ کے دیکھیں گے تماشا کیا کیا کرتے تینوں یہ. تو مگر ہم اپنا کام کرنا, ہماری طاقت جو ہے نا, بیلنس آف پاور ہمارے پاس رہنا. یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہاں پر اس ریاست میں, اس میں تو ہم کو تو اگر ہم اپنے موقف کو مضبوط کرتے جائیں گے تو یاد رکھیے آپ کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. میں بتا رہا ہوں آپ کو, آج جو حالات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی بہت دماغ دیا, تھوڑا بہت سوچنے, ہمارے لیے حالات اچھے ہونے والے ہیں. مگر شرط یہ ہے کہ تم زندہ رہنا وہاں پہ, نہ صرف آپ زندہ رہنا بلکہ اپنے طاقتور موقف میں رہنا. تو یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی, جب وقت آئے گا اس وقت آپ کی اہمیت, جماعت کی اہمیت اور بڑھے گی. تو ہم بھی چاہ رہے ہیں جو بھی ہو رہا من جانب اللہ ہی ہونے والا ہے. جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی خیر کے فیصلے کرنے والے ہیں, اور ہم کو اس وقت کے لیے تیاری کرنا ہے. مرحوم قائد سالار ملت اکثر بولتے تھے کہ جو وقت بیج بونے کا ہے وہ وقت پہ بیج بو, جو وقت فصل کاٹنے کا اس وقت فصل کاٹنا ہے. اگر فصل کاٹنے کے ٹائم پہ آپ بیج بوئیں گے تو پھر آپ چلے آتے 3-4 سال پیچھے چلے آتے.
تو اس لیے میری آپ کو کھلی طور سے میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ اپنی جماعت کے موقف پر اس کو برقرار رکھیے، خاموش بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر کسی کی تائید کر رہے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیوں خاموش بیٹھے؟ آپ بولیے برابر، اپنی بات کو رکھیے، ہمارا اختیار ہے بولنے کا، ہم بولیں گے برابر۔ اسمبلی میں نہیں بولتے کیا؟ ہم اسمبلی میں حکومت صحیح کری تائید کرتے، غلط کہے تو تنقید بھی کرتے ہم لوگ۔ تو یہ موقف آپ کا اور ہمارا جماعت کا ہے، اس پر آپ کو عمل کرنا ہے اور تیزی سے آگے بڑھنا ہے۔ تنظیم کو مضبوط کریے، ہم کو اپنے عوامی رابطے کو اور مضبوط کرنا ہے۔ تو میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں، مہینے میں انشاءاللہ تعالی 1 سے 2 دن میں نکالنے کو تیار ہوں۔ وہ کیسا پروگرام بنائیں گے، جلسہ رکھیں گے یا آ کر جماعت کے ذمہ داروں سے یا اس علاقے کے ذمہ داروں سے ملاقات کر کے جانا، میں اس کے لیے جو بھی آپ بولے میں تیار ہوں۔ اس کے لیے مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ دوسرا کام آتا ہی نہیں ہے میرے کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک موقع دیا مجلس اتحاد المسلمین کی خدمت کرنے کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نہ صرف یہ ایک ذمہ داری ہے جو میرے کمزور کندھوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، آپ لوگوں کی طرف سے ڈالی گئی ہے، میں حتی الامکان کوشش کر رہا ہوں کہ اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے بخوبی، ایمانداری اور پورے اخلاص کے ساتھ نبھا سکوں۔ تو اس میں آپ لوگوں کا ہمیشہ تعاون رہا، ساتھ رہا، آپ لوگوں نے اپنے مشورے دیے۔ اگر میں کوئی غلط فیصلے رہا تو آپ نے اس کو صحیح بھی کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو ہم سب کو مل کر انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے اس کارواں کو آگے لے کر جانا ہے، جس طرح ہمارے بزرگوں نے، پرانے ذمہ داروں نے اس کو لے کر آگے بڑھے، ہم کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ اختلافات ختم کریے، ہر چیز میں اختلافات، کیوں اختلافات ہوں گے؟ نظریاتی اختلافات ہو سکتے، بہت اچھا ہے، مگر اس اختلافات سے جماعت کمزور نہیں ہونا۔ اختلاف ہے، ہو سکتا ہے میری رائے بھی مختلف ہو سکتی ہے، پاشا قادری کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، مگر جب ایک فیصلہ لے لیتے تو وہ جماعت کا فیصلہ ہو جاتا، اس کے بعد اس فیصلے پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ چیز یہ بہت اہم چیز ہے، یہ مجلس کو نقصان پہنچائے گا، آپ کو نقصان پہنچائے گا، اور عوام میں ہم اپنا اعتماد کھو دیں گے۔ ارے کیا بھائی، ہم ان کو ووٹ ڈالے، کامیاب کرے، دیکھو کس طرح سے لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو رہے۔ تو یہ ان چیزوں کی ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اسی لیے کیونکہ ایک عوامی جلسہ نہیں ہے، یہ جماعت کے ذمہ داروں کا ایک میٹنگ ہے، تو اس لیے میں کھل کر آپ سے کہہ رہا ہوں۔ بہرحال آپ تمام کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے آرام سے آپ لوگوں کو اپنے اپنے ضلع تک پہنچا دے۔ اگر آپ جا رہے ہیں یہاں سے تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، یا پھر مشاعرہ، نعتیہ مشاعرہ سن کے جائیں گے تو انشاءاللہ پھر رات میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔